طور پر ہم مناتے ہیں آپ سبھی کو یوم جمہوریہ کی بہت بہت مبارکباد۔ 26 جنوری کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا بیک میں جانا پڑے گا کہ آخر 26 جنوری کو ہم ایک تہوار کے طور پر کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور اس سے بھی پہلے وطن کی جو محبت ہے یہ ایسی چیز ہے کہ انسان تو انسان، جانور کو بھی اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے۔ اگر کسی جانور کو کسی جگہ پر چند روز باندھ دیا جائے، اس جگہ سے، وہاں کی آب و ہوا سے اس جانور کو سمجھ لیجئے ایک اٹیچمنٹ ہو جاتا ہے، ایک تعلق ہو جاتا ہے۔ اگر اس جانور کو آپ اس جگہ سے کسی اچھی جگہ پر بھی لے جائیں گے تو سمجھ لیجئے 1-2 دن تک وہ چلاتا رہے گا، وہ اس بات کا احساس دلائے گا کہ مجھے میرے وطن سے دور کر دیا گیا ہے، مجھے میری جگہ سے دور کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک فطری چیز ہے، ایک نیچرل چیز ہے۔ آدمی جس جگہ پر پیدا ہوتا ہے، آدمی جس جگہ پر رہتا ہے، اسے اس جگہ سے محبت ہوتی ہے، اسے اس جگہ سے پیار ہوتا ہے۔ اور ہمارے ملک سے جو تعلق ہے نا، یہ صرف ہماری پیدائش کے بعد یا ہمارے مرنے تک نہیں، بلکہ اس ملک سے ہمارا تعلق ہماری پیدائش سے پہلے سے ہے اور ہمارے مرنے کے بعد تک رہے گا۔ غور سے سنیے، مجدد الفسانی اپنے مکتوبات ربانیہ میں اس بات کو نقل فرماتے ہیں کہ آدمی کی جس جگہ پر قبر ہوتی ہے، اسی جگہ کی مٹی سے اللہ نے اس کو بنایا ہوا ہوتا ہے۔ جس جگہ پر اس کی قبر، اسی جگہ کی مٹی سے اس کو بنایا گیا، اور پھر مرنے کے بعد وہ مٹی جس جگہ کی تھی اس جگہ پر واپس پہنچ جاتی ہے۔ تو ہمارا اس ملک سے جو تعلق ہے وہ ہماری پیدائش کے بعد نہیں، بلکہ اللہ نے ہمارے جسموں کو بھی اس مٹی سے بنایا ہے۔ ہمارے جسموں کو اللہ نے ہندوستان کی مٹی سے بنایا ہے، اس لیے مرنے کے بعد ہمارے آباء و اجداد اسی ملک میں رہتے ہیں، یعنی جب تک وہ زندہ رہے تب تک بھی اس ملک میں رہے، اور مرنے کے بعد اس ملک سے جاتے نہیں ہیں، اسی ملک میں دفن ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے تمہیں اسی مٹی سے بنایا اور پھر ایک دن تمہیں اسی مٹی سے نکالیں گے اور پھر واپس تم اسے اس مٹی میں تمہیں ملا دیں گے۔ عزیزان محترم، جب یوم حشر برپا ہوگا، جب قیامت کا دن ہوگا اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے جب نکل رہے ہوں گے تو ہم لوگ ہندوستان کی سرزمین سے نکلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پتہ چلا، معلوم ہوا ہمارا تعلق اس ملک سے ہماری پیدائش سے پہلے سے ہے اور ہمارے مرنے کے بعد تک رہے گا۔ اور پھر آپ دیکھیے، ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان جتنے بھی ہیں وہ سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جس زمین پر بھیجا وہ کون سی سرزمین تھی؟ عزیزان محترم، حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پہ جنت سے تشریف لائے تو زمین کا وہ حصہ جس نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی قدموں کی قدم بوسی کی وہ ہندوستان کی سرزمین تھی۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ تو ہمارا تعلق سمجھ لیجئے حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے سمجھ لیجئے ہندوستان سے ہے،
اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس زمانہ آیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار و عمل سے بتایا اے لوگو تمہیں اپنے وطن سے محبت کرنا ہے, تمہیں اپنے وطن سے پیار کرنا ہے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن سے کیسی محبت, کیسا پیار, کیسا پیار. جب پہلی وحی نازل ہوئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کافی گھبرائے. حضرت خدیجہ الکبریٰ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتایا, ایسا ہوا, ایسا ہوا, ایسا ہوا, ایسا ہوا. جب ورقہ بن نوفل نے تمام باتوں کو سنا اور اس کے بعد ورقہ بن نوفل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا تمہاری قوم تمہیں جھٹلائے گی, تمہاری تکذیب کرے گی. سرکار نے سن لیا. پھر آگے کہا تمہاری قوم تمہیں تعذیب کرے گی, یعنی تم پر اتیاچار بھی کرے گی. مطلب تمہارے راستوں میں کانٹے بھی بٹھائے جائیں گے, تمہارے بدن پر جو ہے اوجڑی بھی ڈالی جائے گی, تمہیں سمجھ لیجئے جسمانی ٹارچر بھی کیا جائے گا, تمہیں تمام تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا. سرکار نے اس کو بھی سن لیا. اب اس کے بعد تیسری بات ورقہ بن نوفل نے کہی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہیں تمہارا وطن بھی چھوڑنا پڑے گا. پہلی جو دو باتیں تھیں یہ بھی کسی کم درد والی بات نہیں تھی, بہت دردی تھی, لیکن سرکار نے ان دونوں کو سنا, اس پر اپنا ریئیکٹ ظاہر نہیں کیا. لیکن جب یہ کہا کہ تمہاری قوم تمہیں تمہارے وطن سے نکال دے گی تو سرکار نے فرمایا اب مخرجیہ, یہ لوگ مجھے میرے وطن سے نکال دیں گے. پتہ کیا چلا, معلوم کیا ہوا, وطن کی محبت بڑی اہم چیز ہے. جبھی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا کہ مجھے میرے وطن سے نکال دیا جائے گا. اور پھر جب ہجرت کی جو رات تھی نا, جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلے اور وہاں جہاں سے سمجھ لیجئے مکہ کی در و دیوار دیکھنا بند ہو رہے تھے, سرکار وہاں کھڑے ہوئے اور آقا نے فرمایا اے مکہ تو میری جنم بھومی ہے, اے مکہ میں تیری آغوش میں پلا بڑا, اے مکہ اگر یہاں کے لوگ مجھے یہاں سے نکلنے پہ مجبور نہ کرتے تو میں ہرگز کبھی مکہ کو نہ چھوڑتا. عزیزان محترم, اور اس کے بعد جب سرکار کا اس طریقے سے درد ظاہر ہوا, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی. رب نے فرمایا لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ, اے محبوب ایک دن ہم تمہیں واپس شان و شوکت کے ساتھ واپس مکہ لے کر آئیں گے. آج تمہیں اس طریقے سے یہاں سے نکلنا پڑ رہا ہے. عزیزان محترم, اور پھر سرکار جب مدینہ شریف پہنچ گئے, آپ دیکھیے جب مدینہ سرکار پہنچ گئے نا, اب وہاں سرکار کی چھوٹی سی ریاست بھی قائم ہو گئی. اب سمجھ لیجئے سرکار کا حکم جو بھی سرکار فرما رہے ہیں اس کے عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے. عزیزان محترم, اس کے باوجود جب پتہ چلتا کہ کوئی مکے سے آیا ہے تو سرکار اسے بلا لیتے اور فرماتے مکہ کے لوگ کیسے ہیں, فرماتے مکہ کے در و دیوار کیسے ہیں. سرکار ان سے مکہ کے درختوں کے بارے میں بھی پوچھتے, اور پھر جب سامنے والا بیان کرتا تو پھر سمجھ لیجئے سرکار کی سمجھ لیجئے کبھی کبھی ہچکیاں چالو ہو جاتی. اس طریقے سے سرکار کو اپنے وطن سے محبت. عزیزان محترم, یہاں سے سرکار نے اپنی تمام امت کو یہ پیغام دیا اے لوگو تمہیں جس ملک میں رہنا ہے تمہیں اس ملک سے وفاداری کرنا ہے, تمہیں اس ملک کا وفادار بن کے رہنا ہے. عزیزان محترم, عزیزان محترم, وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے, اتنا وقت نہیں کہ میں تمام چیزوں کو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں. عزیزان محترم, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اس کے بعد پھر ہندوستان میں مسلمانوں کا آنا جانا شروع ہوا. تبلیغ کے ذریعے دین کو جو ہے سمجھ لیجئے لوگوں تک پہنچایا جانے لگا. حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے, پورے ہندوستان کا چکر لگایا, لوگوں تک تبلیغ کی. اور اس کے بعد جو ہے پھر اس سال گزرے, سرکار غریب نواز تشریف لائے. سرکار غریب نواز
دین کا پیغام لے کر آئے، دین کا پیغام لے کر آئے ہندوستان میں۔ اور وہ جو سرکار غریب نواز کا دور تھا نا، اسی دور میں پرتھوی راج چوہان کی فوج سے شہاب الدین غوری کی فوج کی سمجھ لیجئے جنگ ہوتی ہے۔ شہاب الدین غوری کی فوج ہار جاتی ہے، پرتھوی راج چوہان کی فوج جیت جاتی ہے۔ ہم سوچنے لگے مولا یہ وہ قوم ہے جس کی تاریخ بدر و حنین و خیبر و خندق جیسی ہے، جس کے پاس کربلا جیسا مارکا ہے۔ شہاب الدین غوری کی فوج کیوں ہار گئی؟ کیوں ہار گئی؟ عزیزان محترم، اس کا جواب اس طریقے سے ملا، اگر شہاب الدین غوری کی فوج جیت جاتی تو ہندوستان کے مسلمانوں کو زندگی بھر ایک تانا سننا پڑتا کہ ہندوستان میں جو اسلام آیا ہے نا، وہ تلوار کی بنیاد پر آیا ہے، وہ لشکر و سپاہ کی بنیاد پر آیا ہے، وہ طاقت کی بنیاد پر آیا ہے، وہ قوت کی بنیاد پر آیا ہے۔ قدرت نے جھوم کر کہا ہندوستان میں اسلام پہنچے گا شہاب الدین غوری کے ذریعے نہیں، معین الدین اجمیری کے ذریعے پہنچے گا، معین الدین اجمیری کے ذریعے پہنچے گا، بدی الدین قطب المدار کے ذریعے پہنچے گا۔ عزیزان محترم، اس طریقے سے سمجھ لیجئے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اس طریقے سے امن چین سکون شانتی کے ساتھ لوگوں تک پہنچایا، اور لوگ سمجھ لیجئے اسلام کے حلقے سے جڑتے چلے گئے۔ اور پھر دن گزرتے رہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے حضرت غریب نواز بھی اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور پھر سمجھ لیجئے مغلوں کا شاشن آیا۔ یہاں پر ہندوستان سے جو باہر سے جو لوگ آئے، کچھ لوگ وہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لے کر آئے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو صرف حکومت کے نظریے سے آئے۔ جو سرکار کی تعلیمات لے کر آئے وہ خواجہ معین الدین تھے، اور جو دنیا کے لیے آئے وہ بابر ظہیر الدین تھے۔ تو اس لیے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کوئی بابر ظہیر الدین کا دن مناتا ہو، کوئی جلال الدین کا دن مناتا ہو۔ آج جیسے ہی رجب کا مہینہ آتا ہے، نہ صرف پورے ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں خواجہ کے نام کا ڈنکا بجنے لگ جاتا ہے۔ ہندوستان میں بہت لوگوں نے حکومت کی، بہت لوگوں نے، انگریزوں نے حکومت کی، مغلوں نے یہاں پر حکومت کی، اور آج بھی سمجھ لیجئے جو سرکار بن جاتی ہے وہ 5 سال تک چلتی ہے، کوئی سمجھ لیجئے اس سے زیادہ چل جاتی ہے۔ لیکن ہندوستان میں ایک سرکار جسے چشتی سرکار کہتے ہیں، 1200 سال گزر چکے ہیں، لیکن چشتی سرکار کو آج تک کوئی نہیں گرا سکا ہے۔ اور جب ایک انگریز ہندوستان آیا، اور جب ہندوستان گھوم کر اپنے وطن پہنچا تو اس نے کہا صاحب مجھے بڑی ادبھت چیز نظر آئی ہندوستان میں، لیکن میں نے دیکھا ایک قبر ہے ہندوستان کی سرزمین پر جو آج بھی ہندوستانیوں کے دلوں پر حکومت کر رہی ہے۔ اسی لیے کہا گیا خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ ہندوستان کے اوپر مغلوں کا شاشن رہا، اور اس کے بعد جب 1601 آیا تو سمجھ لیجئے انگریز یہاں پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر پہنچے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر انگریز آئے، بنگال کے راستے آئے، کلکتہ پہنچے، اور وہ بھاگ گئے ہندوستان سمجھ لیجئے لبریز ہے تمام چیزوں سے، اور اس کے بعد وہ یہاں کے ریسورس کو لے کر اپنے وطن میں جاتے رہے، اپنے ملک میں جاتے رہے۔ اور دیکھیں مغل بھی آئے یہاں، لیکن مرنے کے بعد وہ یہاں سے واپس نہیں گئے، لیکن انگریز جب مر جاتے تو وہ ان کو اپنی باڈی کو لے کر واپس اپنے علاقے میں پہنچتے، وہیں پر ان کی تدفین ہوتی، کیونکہ رب نے ان کی جسموں کو ہندوستان کی سرزمین سے بنایا ہی نہیں تھا، اس لیے وہ جاتے رہے۔ اور پھر سمجھ لیجئے دن گزرتے رہے، پھر انگریزوں نے کیا کیا، پورے ہندوستان انگریزوں نے جو ہے اپنے رنگ اور اپنا رنگ و روپ جب دکھانا چالو کیا تو انہوں نے دھیرے دھیرے کیا کیا، پورے بنگال کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اور پھر 1757 میں سراج الدولہ نے
انگریزوں سے مقابلہ کیا، لیکن کچھ اپنی ہی غداروں کی وجہ سے سراج الدولہ کو اس جنگ میں کامیابی نہیں مل سکی۔ انگریزوں نے پورے بنگال پہ قبضہ کر لیا، اب وہ میسور کی طرف پہنچے، اور پھر ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی نے انگریزوں کا مقابلہ کیا، اور حیدر علی بھی سمجھ لیجئے وطن کی محبت میں اس دنیا سے چلے گئے۔ پھر ٹیپو سلطان بھی 1799 میں وہ بھی شہید ہوئے۔ جب ٹیپو سلطان شہید ہوئے تو انگریزوں نے کہا اب ہندوستان پر قبضہ کرنے سے اب ہمیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے، اور پھر سمجھ لیجئے ان کا تسلط دھیرے 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 پورے ہندوستان پر ہوا۔ اور پھر جب 1800 دہائی شروع ہوئی، پھر مسلمانوں نے سمجھ لیجئے ایک جٹ ہو کر دھیرے دھیرے آزادی کے لیے مہم چالو کی۔ بہت ساری قربانیاں ہیں، تقریباً 5 لاکھ سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے، ہزاروں علماء اکرام شہید ہوئے۔ ایک ایک شہید کی شہادت اگر بیان کی جائے تو سمجھ لیجئے اس کے لیے بہت وقت چاہیے، لیکن میں آپ کے سامنے صرف حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ رحمہ کے حوالے سے 1-2 باتیں پیش کرنا چاہوں گا، اور اس کے بعد جو ہے وقت بھی بڑی تیزی سے گزرتا چلا جا رہا ہے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی عزیزان محترم 1857 علامہ فضل حق خیر آبادی نے دلی کی جامع مسجد سے جہاد کا فتویٰ صادر کیا، جہاد کا فتویٰ دیا اور کہا کہ اب مسلمانوں پر جہاد کرنا فرض ہے ان انگریزوں سے، اب ان کو یہاں سے کھدیڑنا ہمارے اوپر ضروری ہے، اب ان کو یہاں سے بھگانا ہمارے اوپر لازم ہے۔ عزیزان محترم جیسے ہی علامہ فضل حق خیر آبادی نے جہاد کا فتویٰ دیا، ایک طریقے سے انگریزی حکومت کے پائے ہلنے لگے، اور اس نے فوراً گرفتاریاں شروع کر دی کہ جو اس فتوے کی حمایت کرے اسے فوراً گرفتار کر لیا جائے، اور پورے ہندوستان میں الرٹ ہو گیا، اور دن گزرتے رہے۔ وکٹوریا بڑی چالاک تھی، اس نے کہا کہ اب جو ہے تھوڑا سا جو ہے اس طریقے سے کام کیا جائے کہ ان کو اپنے جال میں پھنسایا جائے۔ اس نے اعلان کر دیا کہ جن لوگوں نے بھی بغاوت کی ہے اب ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ پھر کیا تھا، سارے کے سارے لوگ جو چھپے ہوئے تھے وہ ادھر ادھر اپنی زندگی پر اپنے معمول پر آنے لگے، اور جو ہے دہلی کی سرزمین سے علامہ فضل حق خیر آبادی بھی سمجھ لیجئے اپنے وطن سیتا پور پہنچ جاتے ہیں، اور کسی طریقے سے مخبر کے ذریعے پتہ لگ گیا کہ علامہ فضل حق خیر آبادی جنہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا وہ وہاں پر ہیں۔ انہیں جو ہے سمجھ لیجئے انگریز حکومت کے کانندے پہنچتے ہیں، اور جیسے ہی انہیں گرفتار کیا اور گرفتار کر کے جیسے ہی لے کر آئے، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں۔ حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی یہ کون تھے؟ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تھے۔ 25ویں پشت میں سمجھ لیجئے آپ حضرت فاروق اعظم کے خاندان سے تھے۔ وہ مخبر جس نے خبر دی تھی کہ علامہ فضل حق ایسے ہیں، اس کو سامنے لایا گیا اور اس سے پوچھا گیا کیا یہی ہیں جنہوں نے فضل حق، جنہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا، جنہوں نے انگریز حکومت کے خلاف فتویٰ دیا؟ عزیزان محترم وہ جو حضرت فضل حق خیر آبادی کے سامنے تھا وہ ڈر جاتا ہے، وہ گھبرا جاتا ہے، اور کہنے لگتا ہے کہ یہ وہ فضل حق نہیں ہے جنہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا ہے، جنہوں نے انگریز حکومت سے بغاوت کی ہے۔ عزیزان محترم انگریزوں نے چھوڑنا چاہا، علامہ فضل حق خیر آبادی کہتے ہیں انگریزوں سنو، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں ہی وہ فضل حق خیر آبادی ہوں جس نے تمہارے خلاف، تمہارے آقاؤں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا ہے، جہاد کا فتویٰ صادر کیا ہے۔ پھر کیا تھا، آپ کو گرفتار کر لیا، اور پھر آپ کا جو مقدمہ تھا لکھنؤ کورٹ میں چلنے والا تھا، کوئی وکیل راضی نہیں تھا کہ آپ کا کیس لڑے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی پڑھے لکھے تھے، آپ نے کہا میں خود اپنا کیس لڑوں گا، میں خود اپنا مقدمہ لڑوں گا۔ اور اس کے بعد اتفاق دیکھیے اس کچہری کا جو جج تھا وہ بھی علامہ فضل حق خیر آبادی کا شاگرد تھا،
وہ بھی چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے علامہ فضل حق خیر آبادی کو سزا نہ ہو اور جو ہے ان کو رہائی حاصل ہو جائے۔ عزیزان محترم جب فیصلے کی گھڑی تھی نا، اس وقت اس نے کہا، علامہ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ بچ جائیں، لیکن آپ کو صرف بس یہ کہنا ہے کہ یہ فتویٰ میرا نہیں، یہ فتویٰ میں نے نہیں دیا۔ عزیزان محترم آپ کو لالچ بھی دیے گئے، کہا کہ آپ کو یہ کر دیا جائے گا، یہ کر دیا جائے گا، یہ کر دیا جائے گا۔ اگر تم مسلمانوں کے لیے لڑو گے، ملک کے لیے لڑو گے، تو تمہارا ملک تمہیں کیا دے گا؟ تمہارا ملک کے پاس کیا ہے جو تمہیں دے گا؟ ہمارے پاس دولت بھی ہے، ہمارے پاس شہرت بھی ہے، ہمارے پاس سمجھ لیجیے عہدے بھی ہیں، ہم تمہیں مالا مال کر دیں گے۔ فضل حق خیر آبادی نے زبان حال سے کہا تھا، اے لالچ دینے والوں سنو، میرے ملک کی ذمہ داری نہیں مجھے آگے بڑھائے، بلکہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے ملک کو آگے بڑھاؤں۔ اور اس کے بعد جب فیصلہ جج نے سنانے لگا، پوچھا گیا کہ یہ فتویٰ آپ کا ہے؟ علامہ فضل حق خیر آبادی نے کہا ہاں یہ فتویٰ میرا ہی ہے، اور آپ کو پھر کالے پانی کی سزا ہو گئی۔ جزیرہ انڈمان نکوبار سیلولر جیل کے اندر آپ کو بھیج دیا گیا، اور سمجھ لیجئے وہاں پر بھی سخت سے سخت سزائیں دی جاتی، سخت سے سخت آپ کو اذیتیں دی جاتی۔ عزیزان محترم، اور ادھر ان کے جو گھر والے تھے وہ سمجھ لیجئے رہائی کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، اور یہ رہائی کا پروانہ انہوں نے حاصل بھی کر لیا۔ اب سیلولر جیل پر جیسے ہی جو ہے جزیرہ انڈمان نکوبار پر جیسے ہی سمجھ لیجئے ان کے گھر والے پہنچے علامہ فضل حق خیر آبادی کو لینے کے لیے، تو وہاں پر کیا دیکھا کہ کسی کا جنازہ جا رہا ہے، اور جنازہ بھی ایسا کہ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے۔ عزیزان محترم، پوچھا گیا کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ فضل حق خیر آبادی کے فیملی کے لوگ تھے، ان کے بیٹے بھی تھے۔ بتایا گیا کوئی مجاہد آزادی جنہیں دنیا فضل حق خیر آبادی کے نام سے جانتی تھی، یہ جنازہ انہی کا ہے۔ عزیزان محترم، جیسے ہی انہوں نے اس پروانے کو دیکھا کہ جس میں ان کی آزادی لکھی ہوئی تھی، اس کو دیکھ کر حسرت بھری نگاہوں سے کہنے لگے، اس کے دل سے پوچھئے ناکامیوں کی لذتیں، اس کے دل سے پوچھئے ناکامیوں کی لذتیں، جو مسافر لٹ گیا ہو جا کے منزل کے قریب۔ اور علامہ فضل حق خیر آبادی کا جنازہ زبان حال سے کہہ رہا تھا، اے میرے رشتہ داروں، اے میرے بیٹو، میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہے، مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہے۔ عزیزان محترم، پھر اسی جیل میں علامہ فضل حق خیر آبادی کو دفن کیا گیا، اور علامہ فضل حق خیر آبادی نے ایک وصیت کی تھی، اور جب جیل میں تھے نا تو کتاب بھی لکھی الثورۃ الہندیہ، اور اسی کے ساتھ ایک وصیت بھی کی تھی کہ جو بنیاد ہم نے رکھ دی ہے، آج نہیں تو کل ہندوستان ضرور آزاد ہوگا، آج نہیں تو کل ہندوستان کو آزادی ضرور ملے گی۔ عزیزان محترم، آپ نے وصیت کی کہ جب میرا ملک آزاد ہو جائے اور میں دنیا میں نہ رہوں تو میری قبر پر آ کر آزادی کا پروانہ سنایا جائے، آزادی کا پروانہ میری قبر پر پڑھا جائے۔ عزیزان محترم، پھر آپ کی وصیت کے مطابق آپ کی قبر پر سمجھ لیجئے وہ جو آزادی حاصل ہوئی، اس آزادی کے پیغام کو آپ کی قبر پر سنایا گیا۔ پھر یہ 1857 کی بات ہے، 1861 میں ان کا جام شہادت انہیں نوش کیا، پھر چلتا رہا معاملہ، 1947 میں آ کر ہمارا ملک آزاد ہوا۔ اب ملک آزاد ہو گیا، اب ملک میں جو ہے قانون کی بھی ضرورت تھی، ایک کانسٹیٹیوشن کی بھی ضرورت تھی کہ جس کے مطابق اس ملک کو آگے بڑھایا جائے۔ تو سمجھ لیجئے 2 سال 11 مہینے 18 دن میں ملک کا سنویدھان جو ہے تیار ہوا، اور 26 جنوری 1950 میں ہمارے ملک میں جو بنایا ہوا قانون تھا سنویدھان کا، اس کو لاگو کیا۔ اسی لیے 26 جنوری کو جو ہے سمجھ لیجئے ہندوستان کے سبھی رہنے والے ایک تہوار کے طور پر مناتے ہیں، ایک تہوار کے طور پر سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ 15 اگست اور 26 جنوری کو سمجھ لیجئے یہ 2 تہوار ایک ایسے تہوار ہیں، ویسے تو ہر ایک کمیونٹی کا الگ الگ تہوار، الگ الگ سمجھ لیجئے
الگ الگ دن، لیکن 26 جنوری اور 15 اگست دو ایک ایسے تہوار ہیں جو راشٹری تہوار ہیں، جس کو ہر ایک ہندوستانی جو ہے دل سے مناتا ہے۔ مولا تعالیٰ نعرہ تکبیر!